آج کل جس سے بھی بات کرو وہ صرف ایک ہی بات کرتا ہے، کورونا وائرس کے بارے میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میرا یہ جواب ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو ہر وبائی موذی امراض کے دوران ہوتا ہے۔ ابتدا میں اس میں بہت زیادہ تیزی سے پھیلاؤ آتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک روٹین کی بیماری بن جاتی ہے۔ اگر ہم اپنی بیماریوں کی تاریخ کی طرف نظر دوڑائیں تو ابتدا میں یہ ساری بیماریوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، مگر آج ان بیماریوں کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا، اور ہم اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اس پہ رواں دواں رہتے ہیں۔ تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب لوگوں نے بیماری سے لڑنے کی بجائے بیماری سے دور بھاگنا شروع کر دیا، اور جتنی تیز رفتاری سے وہ آگے بھاگ رہے ہیں اتنی تیز رفتاری سے بیماری ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی دانائی اور عقل مندی کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں 20 یا 22 کروڑ لوگوں نے اس بیماری کے اختتام کے بعد آپ کاروبار شروع کریں گے۔ کیا 22 کروڑ عوام کا ساروں کا ٹیسٹ ہوگا اور ساروں کے نیگیٹو ہونے کے بعد آپ کاروبار شروع کریں گے؟ اب دوسری طرف بہت سارے اشرافیہ کے اور وہ لوگ جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ایک بکواس قسم کا سوال ہے، لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اموات ہو رہی ہیں، اور آپ اس قسم کی فضول باتیں کر رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر بھی صحیح ہے، کیونکہ ان کو فوری پریشانی نہیں ہے، ان کے گھر میں وافر مقدار میں خوراک موجود ہے، وسائل موجود ہیں، اور ابھی وہ 6 مہینے سال جتنا بھی عرصہ ہے وہ اپنے ان وسائل کے بل بوتے پر گزر بسر کر سکتے ہیں۔ مگر سوچیے ان لوگوں کے بارے میں جو کسی سے مانگ نہیں سکتے، مگر ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور سفید پوشی کے بھرم میں وہ مجبور ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا وہ بیماری کا رزق لیتے ہوئے اپنے رزق کی خاطر باہر نکلے گا، یا گھر میں بیٹھا ہوا بیماری کے خوف سے دم توڑ کے مر جائے گا؟ اس خوف سے جو اس کے اندر باقی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، ٹینشن، ڈپریشن، بلڈ پریشر، شوگر، غصہ، خاندان والوں کے ساتھ تعلقات میں تلخی، کیا یہ بیماریاں کافی نہیں ہیں اس کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے؟ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ ایک وائرس، اس کے پھیلاؤ کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی بھی مٹیریل چیز پر یہ ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ صرف ہاتھ نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ہاتھوں اور جسم کے ذریعے ایک سے دوسرے کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب سوچئے کتنی چیزیں ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے۔ ہم دوسروں سے سبزیاں لیتے ہیں، ہم دودھ لیتے ہیں، ہم کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی آتی ہیں، ہم باہر جاتے ہیں، بینک جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، سائیکل پہ جاتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا آئسولیشن انٹریکشن ہو جس میں کوئی دوسرے انسان کا عمل دخل نہ ہو۔ یہ سماجی فاصلہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ ایس او پیز، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو حکومت نے بنایا، شاید وہ بھی کافی نہیں ہے۔ ابھی آپ پڑھیں، بہت ساری ریسرچ تحقیق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ دیر تک ماسک پہننا انسان کی صحت کے لیے خوفناک ہے، اس کو مزید بیماریوں کا شکار کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اپنے منہ اور ناک سے تازہ ہوا لیتا ہے اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتا ہے۔ اور جب ماسک پہنتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی سیم سرکولیشن ہوتی ہے، وہی ہم ایئر کے راستے سے دوبارہ انہیل کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ، مگر یہ تو سائنسدان، وائرولوجسٹ، ڈاکٹر یہی بتا سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ ان دانشوروں کی باتیں سنیں تو ان میں کہیں پر بھی کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا امیون سسٹم بہتر ہے تو ہم بیماری سے لڑ سکتے ہیں، مگر کیا جو امیون سسٹم بہتر بنانے کے طریقے ہیں ان پر ہم زور دیتے ہیں؟
مثال کے طور پہ ایکسرسائز انسان کے اندر ریزیلینس بڑھاتی ہے، لیکن گراؤنڈ بند ہے، پارکس بند ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تیمارداری کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا اگر جب بیمار ہو جاتا ہے اس کو الگ تھلگ کر دو، تاکہ وہم، سوچوں اور تلخ یادوں اور تنہائی کے خوف میں وہ مزید کمزور ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس کرو، مگر بیماری کی حالت میں ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اخلاقی طور پہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ فزیکل ڈسٹنس کہہ سکتے ہیں مگر سوشل ڈسٹنس تو ممکن ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا خاندان ہے، اس میں 7 افراد ہیں، 8 افراد ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہیں، تو 6 فٹ کا فاصلہ کیسے کریں گے جبکہ 12 سے 14 فٹ کا تو ایک کمرہ ہے۔ رہی یہ بات کہ جی بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بالکل یہ پھیلے گا، آپ اسے روک نہیں سکتے، یہ پھیلے گا، عروج پہ جائے گا، پھر زوال ہوئے گا اور پھر روٹین کی بیماری بن جائے گا۔ اس کا اختتام یہی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، رہے نہ رند یہ زاہد کے بس کی بات نہیں، پورا شہر ہے 2 4 10 کی بات نہیں۔ تھینک یو۔